قادری سلسلے کے اندر اس کو بچانے والی جو بات ہے کہ آپ نسبت کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دوسرے سلسلوں کے اندر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ شریعت کے ساتھ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ایسا کسی سلسلے میں نہیں ہے، لیکن قادریت کا معاملہ یہ ہے کہ قادری اگر کوئی ہے تو قادریوں کا معاملہ یہ ہے کہ قادری کبھی بھی شریعت کے معاملے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ قادریت سلسلے کا جس کو کہتے ہیں ٹرم اینڈ کنڈیشنز، تو ہر سلسلے کی الگ ٹرم ہوتی ہے، کنڈیشنز الگ ہوتی ہیں نا۔ قادریت کے اندر جو لوگ قادری ہیں وہ اچھے سے سن لیں کہ قادری جو ہے وہ بندہ کبھی بھی شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرو برداشت نہیں، اور اگر وہ کرے گا تو وہ اپنی نسبت کھو بیٹھے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ قادریت اور سچا قادری سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت پر کمپرو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کسی طرف جا رہی ہو وہ تنہا اکیلے کھڑا رہے گا، لیکن شریعت پر سمجھوتا نہیں۔ سچے قادریوں کو دیکھیے، اگر آپ کو سچا قادری دیکھنا ہو، بریلی میں ایک قادری ہے جسے احمد رضا خان کہا جاتا ہے، فتوے بکتے رہے، ڈالر پر ریال پر لوگوں کی مسندیں فروخت ہوتی رہیں، اللہ اکبر، خانقاہوں کی بنیادیں ہلائی جاتی رہیں، مزاروں سے چادر اٹھانے کے فتوے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر تبرے پڑھے جاتے رہے، لیکن ایک قادری تھا جو کھڑا تھا بہاؤ کے خلاف، جتنے پتھر آئیں، جتنی گالیاں آئیں، جتنی تان و تشنی ہو سکے کر لو، لیکن میں کھڑا ہوں اکیلا۔ اور کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما۔ تو واسطے تو آپ قادریوں کو ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، اس وقت بھی فتوے بکے، میں جانتا ہوں، مظفر نگر سے چلیے سہارنپور تک، پانی پت تک، دیوبند تک کتنے فتوے بکے ہیں، بہار اور نیپال تک نسبندی کے سلسلے میں، لیکن ایک قادری تھا، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شہزادہ، وہ کھڑا تھا، اس نے کہا میرا فتویٰ نہیں بکے گا، میں نہیں بیچوں گا۔ قادریوں کو پہچاننا ہو، خدا کی قسم قادریوں کو پہچاننا ہو تو یہ کسوٹی میں نہیں دے رہا ہوں، یہ کسوٹی ہمارے اکابرین نے دی ہے کہ اگر قادریوں کو پہچاننا ہوگا تو دیکھنا کہ دنیا کسی اور طرف جا رہی ہوگی لیکن قادری شریعت کا پلر پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہوگا، اگر اس کی قادریت سلامت ہے۔ نہیں سلامت تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا دوسرے سلسلے والے ایسا نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں ہر سلسلے کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز الگ الگ ہیں، ان کی حکمت کے زاویے الگ الگ ہیں، لیکن قادریت کا زاویہ بالکل الگ ہے۔ یہ میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ دیا، اور ان کی زندگی میں بھی یہ تھا، انہوں نے کبھی کسی کو، بلکہ آپ کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ اکبر، شریعت پر عمل کا عالم جس طرح آپ اپنے مریدوں سے کرواتے یا اپنے تلامذہ سے، وہ ایک مستقل عنوان ہے کہ کس طرح آپ نے شریعت پر عمل کرایا، کیسا عمل کرایا۔ بلکہ اگر قادریت کی ہوا کسی کو لگ گئی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، یہ حضرت مرزا مدر جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قادریت سے اتنا پیار تھا ان کو، اتنا پیار تھا کہ اللہ اکبر، یہ قادریت کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے، اور انہوں نے اپنی تفسیر مظہری میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کا عالم یہ تھا، قادریت کی بنیاد پر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ پانی پت والے، کرنال والے گئے ہوں گے لوگ۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر، وہ قلندر تھے، بہت بڑا مرتبہ، ان کا مرتبہ پوچھنا رہتا ہے، میرے خسرو سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ مرتبہ کیا ہے۔ حضرت سراج اخی سے پوچھئے، آئین ہند سے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مقام کیا ہے۔ ایک دن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، دیکھو قادری نہیں ہے، ویسے تو نقش بندی ہے،
لیکن قادریت کا اتنا غلبہ تھا، اللہ اکبر، ان کے اوپر ایک دن پہنچے حضرت ابو علی شاہ قلندر کے سامنے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی مونچھیں بڑی بڑی، مونچھیں بڑی بڑی ہیں۔ مونچھیں رکھنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مونچھیں، حضور نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، پست کرو، لیکن پست کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اسے اکھاڑ کے پھینک دے، تو یہ نہیں، کچھ ایسا بھی نہیں حضرت، اور یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، اس لیے بہت میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت امام مالک کا حلیہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت امام مالک کی مونچھیں وافر تھیں، بڑی بڑی تھیں۔ وافر کا مطلب ہوتا لٹکی ہوئی نہیں، یعنی زیادہ تھیں۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اس معاملے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ کہتے وہ کیسے پیروی کرتے تھے؟ تو فرمایا وہ اس لیے کہ جب حضرت عمر کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنی مونچھوں پہ تاؤ دیتے تھے، تو اس لیے مونچھوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے کہ آپ کے اکابرین بریلی شریف کے بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ مسئلہ بہرحال جو ہے وہ اختلافی ہے، تو کسی مسئلے پر کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ٹانگ ڈالنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ گفتگو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال تہہ سے اکھاڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اتنی بڑی رکھنا کہ آپ پانی پئیں تو آپ بعد میں پئیں، آپ کی مونچھیں پہلے پی لیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی، وہ تو کیا تھے، قلندر تھے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ دیکھا کس نے؟ ایک غوث العظم کے فقیر نے دیکھا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، تفسیر مظہری جنہوں نے لکھی ہے، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے براہ راست شاگرد۔ وہ کہتے ہیں ابو علی شاہ قلندر تمہاری مونچھیں شریعت محمدی کے خلاف ہیں۔ کم کر دی، دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ابو علی شاہ قلندر تمہاری مونچھیں شریعت محمدی کے خلاف ہیں۔ تو وہ کیا تھے؟ قلندر تھے نا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میری مونچھیں خلاف ہیں شریعت محمدی کی تو تو جانتا ہے میری مونچھیں ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ کہا اگر اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے تو دیکھ کہ میری مونچھیں ہیں کہاں۔ پتہ چلا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری صرف مفسر نہیں ہیں بلکہ صاحب خبر بھی ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ ابو علی شاہ قلندر یہ تو عرش اعظم پر ہیں۔ ٹھیک تو ہے ابو علی شاہ قلندر، تیری مونچھیں تو عرش اعظم پر ہیں، اور عرش ایک نہیں ہے، کئی عرش ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ کس عرش پر۔ کہا عرش اعظم پر ہے یا عرش پر ہے؟ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر مسکرائے، کہا کہ دیکھا میری مونچھیں کہاں ہیں، تو کہہ رہا ہے شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ اب قاضی صاحب کا جملہ سنو، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ابو علی شاہ قلندر اب تم بھی ذرا دیکھو کہ جہاں تمہاری مونچھیں ہیں کیا وہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی قینچی بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے آنکھیں بند کی تو کہا ہاں جہاں میری مونچھیں ہیں وہاں شریعت محمدی کی قینچی بھی ہے۔ تو فرمایا قاضی صاحب نے ابو علی شاہ قلندر تمہاری مونچھیں ماتحت ہیں، شریعت محمدی کی قینچی مافوق ہے، یعنی قینچی اوپر ہے، مونچھیں نیچے ہیں۔ قینچی زیادہ اہم ہے، مونچھیں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تیری مرضی ہے مونچھیں کاٹ دے میری، تو انہوں نے قینچی لی اور ان کی مونچھیں کاٹ دی تھی، حضرت ابو علی شاہ قلندر کی مونچھیں کاٹ دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے، مونچھیں کاٹ دیں۔ پتہ ہے قلندر کی مونچھیں کاٹی، دو بیٹے تھے حضرت قاضی ثناء اللہ کے، جس وقت مونچھیں کاٹی دو جوان بیٹے اسی وقت فوت ہو گئے، اسی وقت انتقال کر گئے، دو بیٹے حضرت قاضی صاحب کے۔ ابو علی شاہ قلندر کی مونچھیں کاٹی تھی، لیکن ان کا جملہ سنو۔ میں صرف قادریت
کی بات کر رہا تھا. قادری فقیر کا نام میرے ذہن میں آ گیا, میں نے اس کو کوٹ کر دیا. جملہ سنو حضرت ابو علی شاہ قلندر کا, کہتے ہیں بیٹے بے شک مر جائیں لیکن عمل شریعت مصطفیٰ پہ کروں گا. یہ ہے. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند علی الرحمہ, آپ نے سنا ہوگا واقعہ, بریلی شریف میں ایک بزرگ رہتے تھے دھوکا شاہ. وہ ہر بات الٹی کرتے تھے, یعنی کوئی ان سے پوچھے میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا تو وہ کہتے فیل ہو جائے گا, وہ سمجھ جاتا میں پاس ہو جاؤں. یہ حضور اعلیٰ فاضل بریلوی کی سوانے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دھوکا شاہ تھے. الٹی بات کوئی پوچھتا میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی, وہ کہتے نہیں ہوگی, تو وہ سمجھ جاتا ہو جائے گی. ایک دن وہ حضور اعلیٰ کی بارگاہ میں آ گئے, آ کر کہنے لگے احمد رضا, ہم نے سنا ہے کہ حضور کی حکومت زمین پر بھی آسمان پر بھی ہے, تو زمین پر تو سمجھ میں آتی ہے, آسمان پر کیسے ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور کے 2 خلیفہ, 2 وزیر زمین پر اور 2 وزیر آسمان پر؟ زمین کے 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, اور آسمان کے 2 وزیر حضرت جبرائیل حضرت میکائیل. تو اعلیٰ نے دلیل دی, ان کو بات سمجھ میں آ گئی لیکن بات الٹی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو اعلیٰ جلال میں آ گئے, کھڑے ہو گئے, کہا دھوکا شاہ, سب کو دھوکا دینے والی باتیں کرنا, لیکن یہ بات کسی اور کی نہیں, میرے نبی کی بات ہے, اس لیے یہاں دھوکا نہیں چلے گا, نکل جاؤ. یا جو بھی آپ نے جملہ کہا. اللہ اکبر. اللہ کے ولی تھے حضرت دھوکا شاہ, بہت بڑے ولی تھے, مجذوب تھے. وہ نکل گئے. حضور مفتی اعظم ہند کی عمر چھوٹی, وہ اوپر چھت پہ کھیل رہے تھے, وہاں سے گرے, سر پھٹ گیا حضور اعلیٰ کے شہزادے کا. اور جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے وہ جانتے ان کے سر میں آخری وقت تک وہ نشان موجود تھا, سر پھٹ گیا. حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ نے آپ کو اندر بلا کے ڈانٹا کہ تم بڑے عالم بن رہے ہو اور تم جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے پنگا لے رہے ہو. لیکن اعلیٰ کا جملہ سنو, قادری کا جملہ سنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ایک مصطفیٰ رضا خان نہیں, 1000 مصطفیٰ رضا خان ہو تو میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں, لیکن شریعت محمدی پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ قادری ہیں. خیر اس کے بعد دھوکا شاہ نے صبح معافی مانگی حضور اعلیٰ حضرت سے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قادریت کیا ہے؟ قادریت کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کرتے رہیں, رقص کریں, ڈانس کریں, قوالی سنیں. یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ قادری نہیں ہے, قادریت میں نہیں ہے یہ چیزیں. آپ اگر آپ قادری ہیں تو خدا کی قسم شریعت پر کمپرومائز اگر آپ نے کیا, آپ اپنی نسبت کاٹ دیں گے. یہ میں بہت گارنٹی سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنے اکابرین کو پڑھا قادریت کے سلسلے میں وہ یہی کہتے نظر آئے. انہوں نے یہی کہا ہر سلسلے میں معافی ہے, درگزر ہے, لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایک قدم بڑھا دے استقامت کے ساتھ تو ولایت اس سے دور نہیں, اور اگر ایک قدم گھٹا دے تو پھر نسبت کٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی, کٹ جاتی ہے نسبت. اس لیے قادریت کو سنبھالیے. قادریت بہت اہم چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, اس کو سنبھالیے. یہ نسبت ہے جو آپ کی قبر. میرے امام کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو پٹا صرف کھانا کھانے سے نہیں رہے گا, پٹا صرف 11ویں کرنے سے نہیں رہے گا. قادریت میں شریعت پر عمل ہے, شریعت پر عمل ہے. اس لیے قادریوں, اگر تم شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کون عمل کرے گا؟ اگر تم شریعت پر کمپرو کرو گے تو پھر کون عمل کرے؟ قادری کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. قادریوں کو دیکھ لو, بلکہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خطاب کرنے جس دن بیٹھے اس دن آپ کے سامنے صرف 3 لوگ تھے. جس دن آپ نے پہلی تقریر کی, تقریر نہیں کرتے تھے نا, آپ نے واقعہ سنا ہے, حضور نے لعاب دہن ڈالا, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈالا, تو ممبر پر بیٹھے, سامنے کتنے لوگ تھے؟ صرف 3 لوگ. اس میں آپ کے ایک بیٹے حضرت شیخ عبد الجبار, حضرت علی بن حیتی, اور ایک اس سامنے 3 لوگ بیٹھے تھے. جب بیٹھے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ, پھر ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ, تیسری مرتبہ کہا الحمدللہ. حضرت شیخ عبد الجبار کے جبے میں آگ لگ گئی, آگ لگ گئی. اترے اور اتر کر اسے بجھایا.
کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا میں ممبر پر تقریر کرنے بیٹھا اور میری مجلس میں کوئی نہیں تھا، صرف 3 لوگ، تو میں نے رجال الغیب کی طرف متوجہ ہو کر کہا الحمدللہ، تو سارا آسمان رجال الغیب سے بھر گیا۔ میں نے اللہ کے ولیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا الحمدللہ، تو ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر گئی۔ اور میں نے کہا کون چھوٹا؟ اجنہ جنات، تو میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا الحمدللہ، تو جناتوں میں سے کوئی جنات نہیں بچا جو میری محفل میں نہ آ گیا ہو۔ اس زمانے کے جو عامل تھے، جو عمل کرتے نا، جناتوں کو بلاتے ہیں تو عمل کرتے، تو جنات نہیں آتے ان کے پاس، تو وہ دوسرے دن پوچھتے کہ ہم نے بلایا تم آئے نہیں، تو جنات کہتے کہ سوچ سمجھ کر وقت منتخب کیا کرو، یہ وقت حضور غوث الاعظم کے خطاب کا رہتا ہے، ہم کہیں نہیں جاتے، ان کے خطاب میں آتے۔ انبیاء بھی آتے ہیں عنایات کے لیے، دعاؤں سے نوازنے کے لیے، بلکہ خدا کی قسم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، حضرت خضر پرواز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خضر آؤ، آؤ میرا خطاب سنو، آؤ میرا خطاب سنو۔ پتہ ہے حضرت خضر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں کسی نبی کی توہین نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضرت خضر وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ خضر جو حضرت موسیٰ کو راز کی بات بتاتا ہے، میرا غوث کہتا ہے خضر بیٹھو میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیا رتبہ ہے حضور غوث الاعظم کا؟ اس پیر کے مرید ہو تم، اس پیر کے مرید ہیں ہم۔ قادری نظر بھر کے کسی کو دیکھ دے قہر کی نگاہ سے وہ زندہ نہیں رہتا۔ میرے دادا جان فرماتے تھے، میں نے پڑھا ہے سنا ہے کہ قادری کسی بستی میں قدم بعد میں رکھتا ہے، بستی کی مصیبتیں پہلے بھاگ جاتی ہیں۔ قادری سچا ہونا چاہیے، اس لیے، اور کسی قادری سے کبھی پنگا بھی مت لو، یہ بھی خاص بات ہے، اس لیے کہ قادری اگر سچا ہے تو یہ جان لو کہ اس کے پیچھے وہ ہو سکتا ہے کہ تنہا ہو، اکیلے ہو، یا وہ ہو سکتا ہے کمزور ہو بظاہر، لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا، خدا کی قسم یہ شعر نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا، بلکہ یہ تو واللہ یہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ تواتر سے آپ کہیں گے آپ تواتر کا ذکر کر رہے ہیں، میں کہوں گا اگر میں ثابت نہ کروں، خطاب کرنا چھوڑ دوں کہ قادری اگر سچا ہے، دیکھنے میں کمزور ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یہ قادری ہے۔ اس لیے اس قادریت کو بچائیے، اس کو سنبھالیے۔ کیسے سنبھالیں گے، کیسے بچے گی؟ شریعت پر کمپرو مت کیجیے، کبھی مت کیجیے۔ دیکھو ہمارے جیسے لوگ کتنے آتے جاتے رہیں گے، کچھ دن جو ہے وہ کون کون نہیں آپ کے علاقے میں آیا، حضور خلیق ملت، حضور نہال ملت، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کی برکات باقی ہیں۔ ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن خدا کی قسم اپنی قادریت کو سنبھالو، بچا لو اس قادریت کو۔ اگر تم نے بچا لیا، دنیا کا کوئی دوست تمہاری قبر میں تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری ساری راجنیتیاں، تمہارے سارے ہمارے سارے معاملات، ساری ذہنی فکر اور سوچ، ہماری ساری تگڑم بازیاں ہم یہیں رکھ کر چلے جائیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا ہماری قبر پر۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے لوگ تو مٹی تک اب نہیں ڈالتے، اب ویسے بھاگ جاتے ہیں نماز پڑھ کے، چلو دوسرے چلے گئے، لیکن جو گھر کا ہے رشتہ دار اسے تو بیٹھنا چاہیے، اسے رکنا۔ حضور نے فرمایا قبرستان میں اتنی دیر بیٹھو جب تک تمہارے مردے کو، یعنی کہ جب تک ایک اونٹ کاٹا جاتا ہے، اس کو ہلا بھلا کیا جاتا ہے تو بیٹھو۔ بتاؤ کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ یہی علماء کھڑے ہوتے ہیں یا گھر والے کہ چلو اب یہ مٹی پڑ گئی، اس کے بعد بھی کون بیٹھتا ہے؟ مٹی ڈالنے کے بعد کوئی نہیں جائے گا تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی نہیں سنبھالے گا۔ کون سنبھالے گا تمہیں تمہاری قبر میں؟ خدا کی قسم اگر تم نے اس نسبت کو بچا لیا ہے، اس نسبت کو بچا لیا ہے، تو یہ نسبت تمہیں سنبھال لے گی،
संभाल लेगी ये निस्बत, तुम्हें संभालेगी। इसलिए कि मेरे इमाम कहते हैं बंदा कादिर का है, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। और ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। वो आते हैं। उन्होंने फरमाया कि बल्कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, उसका सतर खुल जाए, मैं वहीं से उसकी सतर पोशी करता हूँ। इससे बड़ा पीर तुम्हें कौन मिलेगा। इसलिए अपने कादिरियत को एक काम, बस आखिरी बात, एक काम सिर्फ आप करिए, अम्र बिल मारूफ करिए, नहीं अनिल मुनकर करिए। जो बात गलत है उससे लोगों को रोकिए और जो बात अच्छी है उसकी रग़बत दीजिए। बस यही काम आप करिए, आप कादरी बन जाएंगे और आपकी निस्बत कायम हो जाएगी। अगर आज तक आपका हिर्स, लालच, तमा, तकब्बुर ख़त्म नहीं हुआ है तो आप ये समझिए कि आपकी निस्बत अभी सलामत नहीं है। अगर कादरी पर डे एक दर्जा बढ़ता है, एक मर्तबा उसका ऊंचा होता है, उसका वज़न बढ़ता है, उसका मनसब बढ़ता है, उसका रुतबा बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो मतलब ये है कि बैन लगा हुआ है। इसलिए खोलो दरवाजे को और आओ कादरियत में शामिल हो जाओ, सबको सदका मिलेगा। इब्न ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। कादरी